کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مالک تیرے بندے اگر تجھے ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، جن لوگوں کے دل لوگ توڑ نہیں دیتے میں ان ٹوٹے دلوں میں ملا کرتا ہوں۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کر باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دیں پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں۔ وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دیں اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائیں، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے عزیز طے کریں کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے، تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو مجھے جادو، حضور یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں، آپ انہی لوگوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جد و جہد کی جناب کلیم، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے لیے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ گئے، کبھی کچھ لے کے آ گئے، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اپنی قوم کی خیر ہی مانگتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر دیے، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے۔
پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا. کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت. اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا. قومیں اس قدر تکلیف دیتی. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر. حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت. قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں. اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے. آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے. تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو. انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا. حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں. کرو تم اپنا کام اور میں اپنا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. دوستو لوگ تو تانا زنی کریں گے. ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے. ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائیں. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا. اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں. لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل گئی، نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے، بدی پھیلانے والوں کی کم ہے. لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا، اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے. اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں، تو انقلاب آ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے. ابو الحسن اس کا نام تھا. امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما. دعا مانگ، اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما. ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا. آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا. سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا. کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو. سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے. ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے. چوری کے لیے مار کھاتا ہوں، کبھی گھبرایا نہیں. ذرا کھڑے رہنا، آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے. اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. فرمایا ذرا کھڑے رہنا، اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر. یہاں تو لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، لوگوں کا لوگ حوصلہ توڑتے ہیں. ذرا کو بچہ دین کی طرف بڑھتا ہے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ہونے ہی داڑھی رکھ لی ہے. میں کہ جی تسی دسیا جی ذرا کدوں کو رکھنی چاہیے سی، لکھ دے ذرا. آپ ابھی سے ادھر نکل گئے تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا. آپ ابھی سے، وہ ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے عزیز، تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ، گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی، اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو، اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا۔ اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا۔ صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دیں تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں، سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں، لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی انصاف نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، لوگ تو بلا وجہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں انبیاء، صلحاء، صحابہ، اتقیاء، اولیاء، دیکھتے ہیں آپ کون ہے جو لوگوں کی پذیرائی اور لوگوں کی گڈ بک میں ہمیشہ رہا ہے۔ اگر بڑے لوگ بھی تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے تو ڈھیر سارے تنقید کرنے والے بھی ملیں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لب و لہجہ تیر سے زیادہ سخت ہے، جن کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے اتنے سخت تیر ہیں کہ وہ بعض اوقات جملوں سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کیسے آپ گزارا کریں گے؟ اس لیے بہترین یہ ہے لوگوں کو دیکھ کر راہ کا تعین نہ کریں، رستے کا تعین رب رسول کی رضا دیکھ کر کریں، اور پھر اس پر چلتے جائیں، سفر کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا موقع دیکھے جہاں اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا تو اسے چاہیے کہ وہاں بات کہنے میں حقارت محسوس نہ کرے، تبلیغ کر دے، بات کہہ دے، لوگوں کو بتا دے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا وہاں تجھے بات کرنی چاہیے تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ تو عرض کرے گا یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے، رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، لوگوں سے ڈر گیا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ خیر کی بات کہہ دیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، مجھے بات بڑی پسند ہے سادی سی پر بڑی انوکھی ہے۔ بازار میں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کے، گلے میں دوپٹہ ڈالے جا رہی۔ تو حضرت صاحب چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، پتر مسلمانہ دی بیٹی ہے، مسلمانہ دا ملک ہے، میرا پتر سر کج۔ وہ بڑی سخت اور بڑے تلخ لب و لہجے میں وہ خاتون کسی امیر گھر کی محسوس ہوتی، تلخ لہجے میں، بابا جا اپنا کام کر۔ تو حضرت اس کی بات سن کے بڑے تحمل اور بردباری سے فرمانے لگے، پتر میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا، میری یہی ڈیوٹی ہے، جو بندہ غلط بات کرے اسے تھوڑی سی ادب سے نصیحت کرو، میرا یہی کام ہے، میں کام نہیں لگا۔ تو وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر آپ کہیں تو صحیح دین کی بات،
اپنے بیٹے کو بھی نہیں کہتے حضور کے دین کا پیغام، چھوٹے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے ماتحتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے آؤ یار نماز کے لیے چلیں، اپنے گھر میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں رکھتے، ہر کام کے لیے ناراض ہوتے ہو، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کمزوری دکھانا۔ میرے عزیز، اس سے آپ نکل جائیں، اس بات سے پرواہ نہیں کی لوگوں نے، لوگ نکل گئے۔ آپ یقین کریں کتنے بڑے تھے حضرت زبیر بن عوام، فرماتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کبھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن پھر میں نے کلمہ پڑھا، مجھے اوڑھنے دے اذیتیں، تو میری عادتیں نہ خراب کر۔ فرماتے چٹائی لپیٹ کے نا میرے گرد مجھے باندھ کے، تو اس کو میرا چچا آگ لگا دیتا تھا، وہ جو دھواں ہوتا تھا نا اس کا، ایک دھواں بڑی تکلیف دیتا ہے اگر آپ دھوئیں میں گر جائیں، فرماتے اس سے مجھے اذیت پہنچتی، تکلیف پہنچتی، لیکن ہر لمحہ میرے دل سے بھی صدا نکلتی، حق وہ ہے جو رسول پاک لے کے آئے، سچ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کسی جگہ بھی کسی کمزوری کا اظہار، کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اللہ جانے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ میں آپ سے عرض کروں، اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیں، انہیں یہ نہ کہیں کہ وہ بندے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہیں تہمت والی جگہ سے بچائیں کہ یار تو رسوا ہو جائے گا، اور رسوائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ انہیں بتائیں غیر شرعی کاموں میں، یا وہ سستی کر رہے ہیں دین سیکھنے میں تو اس میں، لیکن میرے عزیز کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں اور زندگی گزارنے میں آپ انہیں لوگوں کی رائے کا محتاج نہ کریں کہ بیٹا یہ تو اگر کھا لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پہن لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھنا یہاں لوگ، آپ بزدل نہ بنائیں اولاد کو۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آئے، انہیں کہے بیٹا اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرے گا تو اس سے شریعت کی مخالفت لازم آئے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ دائرہ شریعت کے اندر تبلیغ کریں گے، آپ اللہ رسول کے نام پر انہیں تبلیغ کریں گے، تو وہ تو عام لوگوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں، ان کے اندر تو قوت پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچپن سے بچوں کو سیاستدان بناتے ہیں، وہ ماحول دیکھ کر چلتے ہیں، حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیچارے ڈپلومیز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا یہاں دے، وہ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی، کوئی ضروری ہے لوگوں سے منوانا؟ میرے عزیز، یہ خوف زدہ رہنا، ڈرے رہنا، سہمے رہنا، لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس سے ساری زندگی ہماری کمزوریاں نہیں جاتی۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی ملک کے ایک ذمہ دار کے بیان سن کے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں، تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم تنہا رہ جائیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کاش تجھے پتا ہوتا کہ لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کا ساتھ ضروری ہوتا۔ کاش تجھے خبر ہوتی، لوگ پہلے بھی ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ اپنے آپ دیکھیں نا، مفاد لوگوں کا بدل جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر مفاد کسی اور جگہ پہ بستا ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ جب تک آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تو ہم اس چکر میں ساری عمر جو بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا رائے قائم کریں گے، اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ میرے عزیز، اس کمزوری سے نکلنا ہے۔ ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، میں اپیل کرتا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، پھر عرض کرتا ہوں یارو وقت کا پتہ کوئی نہیں، ڈھیر سارے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے۔ میں اپنے کچھ سنگیوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو آ جاتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے۔ یہ جو 10 دن ہے نا آخری عشرے کے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس طرح کسی انتہائی زرخیز چیز کو انسان کو میسر آئے تو بندہ کہتا ہے نا کہ میں جلدی سے اس میں فصل کاشت کروں، یہ جلدی جلدی مجھے پھل دے گی۔ یہ 10 دن انتہائی قیمتی ہے، آخری عشرہ، اس کو سو کے نہیں گزارنا، موبائل دیکھ کے نہیں گزارنا۔ ان 10 دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جاگتے بھی تھے، ہمیں جگاتے بھی تھے۔ یہ خیر جمع کرنے کے دن ہے، یہ سعادتیں حاصل کرنے کے دن ہے۔ کوشش کریں ہر روز رات کو شب بیداری ہو۔ میری آپ سے خاص اپیل ہوگی کہ ان راتوں کو، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کو کپڑوں کے اور جوتوں کے اور خریداری کے ہی سپرد نہ کر دیں۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا۔
آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے، کوشش کریں سحری میں جب اٹھنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھے تاکہ کچھ نفل ہو جائے، کچھ تلاوت ہو جائے، اس کے بعد سحری ہو جائے۔ آخری عشرے کی عبادت آپ نے بھولنی نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ، اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں، آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، 1 بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ یہ ذہن بنے، یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا۔ یہ میری امید ہے اپنے مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے، مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے، اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے، تو تو جنت میں جانا۔ فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا، لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے، اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے، تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے۔ کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے۔ امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے۔ کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے دل کا معیار چیک کریں۔ اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو، وہ رب کا خوف ہے، بے خوف ہو جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا، رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا۔ یہ جو روزہ ہے نا یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں،
باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، چل نا تو کھا لینا، وہ تیرے جائز پیسوں کا ہے، کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے داروں یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو تم ایسا علم جان لو گے کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں، لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ او میرے دوست، یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہے جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادے، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ اور صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں، فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو، قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی۔ اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے۔ میں اپیل کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے۔ خدا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے، چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو،
गुनाह करने की पूरी कुव्वत हो, फिर भी वो तौबा करे तो मेरे मालिक को सबसे ज्यादा ये चीज पसंद है, दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा के बीच बैठ के फरमाया था, मुझसे प्यार करने वाले तो मेरे तुम्हारे बाद आएंगे। तो या रसूलल्लाह हमारे बाद? फरमाया तुम तो सारा कुछ देख दाख के मोहब्बत कर रहे हो, वो बिन देखे मुझसे प्यार करेंगे। या रसूल अल्लाह इज्जत क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा तो इज्जत वाला हो जाएगा। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच ना करना, कभी जलील हो जाए। हिरस में, हवस में, लालच में जिल्लत है, और रब जो दे दे उस पर राजी होने में इज्जत है। रमजान का महीना है, अपने रब से माफी मांगने का महीना। सहरी में भी दुआ कबूल होती है, इफ्तार में भी दुआ कबूल होती है, तरावी के बाद भी दुआएं मांगे तो वक्त कबूलियत का है। तीसरा काम रमजान में जो करने वाला वो है कसरत से इस्तिगफार। कुछ गलतियां ना हम करना नहीं चाहते, हमसे हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम बड़ी बड़ी कर चुके हैं लेकिन हमें याद ही नहीं, भूल गए। कुछ खताएं हमसे ऐसी सरजद होती हैं जो लाशऊरी में हो जाती, हमें समझ ही नहीं होती कि ये खता है और इतनी बड़ी है। किसी शख्स को बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात कह देते हैं कि हमारी नज़र में वो बात मामूली होती है, पर वो बेचारा सारी रात सो नहीं सकता। रमज़ान का महीना है, अपने रब से माफ़ी मांगने का महीना, उससे तौफीक मांगने का महीना, उसके हुजूर हाजिर होने का महीना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिससे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन हिसाब पूछ लिया ना, उसके लिए मुश्किल हो जाए। हिसाब भाई यसीरा ये है कि वो मेहरबानी फरमाए और फैसला ही जब करे तो करे ही दरगुजर वाला। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रापोगंडा बाज़ों का इतना ज्यादा किसी के बारे में होता है कि ज़हन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं।
حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون ہزار تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے، فرمایا چھوڑ دوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا، فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا۔